اور قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ اس دھرتی اور زمین سے جن قبرستان کے مردوں کو اٹھائے گا وہ بقیع فرقت کے مردوں کو اٹھائے گا، اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں سفارش فرمائیں گے اور شفاعت فرمائیں گے۔ کیا یہ بات صحابہ کو معلوم نہیں تھی؟ مجھے معلوم، آپ کو معلوم، ٹی وی دیکھنے والے، حرام کاروبار کرنے والے، داڑیاں منڈانے والے، شراب کی لت میں مست، جورو کے غلام، دنیا کے پجاری، ہم کو معلوم وہ صحابہ جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلا واسطہ شاگرد تھے، کیا ان کو نہیں معلوم؟ پھر کتنی خبریں آپ کو ملیں گی جنت المعلا میں، اور کتنی خبریں ملیں گی جنت البقیع کے اندر۔ 25% مشکل سے آپ کو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے اندر یہ 1.25 لاکھ صحابہ کی خبروں میں سے 25% صحابہ کرام کی خبریں ملیں گی، اور یہ جو ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر اور دنیا کے چپے میں آئے، یہ کاروبار کرنے کے لیے آئے، نظام الدین والے کہیں گے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ دعوت و تبلیغ کے لیے آئے، بریلی شریف والے کہیں گے میرے بھائیوں اور قوالی کے لیے آئے، رضا خانی کہیں گے 11ویں 12ویں شریف کے لیے آئے، غیر مخلدین کہیں گے رفع یدین کو عام کرنے کے، جس کا منہ ہے اتنی باتیں۔ میں دیوبندی میں یہی کہوں گا حنفیت کا پرچار کرنے کے لیے آئے، اور نظام الدین مرکز بھائیوں بزرگوں دوستوں چونکہ ان کے سر زیادہ ہیں، میجارٹی زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، اپنے تقریروں میں کہتے ہیں صحابہ کی مزار مدراس میں ملے گی، صحابہ کی مزار کیرلا میں ملے گی، صحابہ کی مزار مراٹھا میں مہاراشٹر میں ملے گی، صحابہ کی مزار۔ بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ کارخانے لگانے نہیں آئے، یہ شادیاں کرنے نہیں آئے، دعوت و تبلیغ کے لیے آئے۔ ان کا مزاج دعوت و تبلیغ کا تھا، صحابہ کی آمد کے مقصد کو دعوت و تبلیغ سے چشمہ کر دیا، اور بریلی کا مزاج عرف کرنا، قوالی کرنا۔ بریلی رضا خانی عالم سے پوچھو یہ صحابہ کولم کے اندر کیوں ہیں، چنئی کے اندر کیوں ہیں، مہاراشٹر کے اندر کیوں ہیں، اتر پردیش کے اندر کیوں ہیں؟ وہ کہیں گے اس لیے آئے تھے کہ اپنا سکہ بنوائیں، اولیاء کی عظمتوں کو دلوں کے اندر دکھائیں۔ وہ اس لیے آئے تھے 11ویں شریف کریں، 12ویں شریف کریں، علم شریف کو لگائیں، جھنڈا شریف کو لگائیں، عرس کریں، قوالی کریں۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ اپنی بات بنوانے کے لیے، اور اس میں نمبر 1 ہے دعوت و تبلیغ والا فرقہ۔ بھائیو اس لیے آئے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے۔ اس کے بعد کا ایک اور نمبر جس کو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا کہ لوگوں 6 نمبر پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ 6 نمبر کے آگے ایک نمبر ہے 7واں نمبر، وہ نمبر لے کر تمام صحابہ کرام دنیا کے چپے میں چلے گئے۔ مصر میں جاؤ، لیبیا میں جاؤ، سودان میں جاؤ، شام میں جاؤ، فلسطین میں جاؤ، کیا ان صحابہ کرام کو مدینہ طیبہ کی قدر معلوم نہیں تھی؟ ان صحابہ کرام کو مکہ مکرمہ کی 1 رکعت کا 1 لاکھ کے ثواب کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان صحابہ کرام کو امی جان حضرت قتیبہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغل میں اپنی مزار بنانے کا کیا ان کو ثواب کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان صحابہ کرام کو جنت البقیع کے اندر ہزاروں صحابہ کے درمیان، ہزاروں شہداء کے درمیان، اور حضرت بی بی فاطمہ کے مزار کے پاس، اور حضرت امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں تلے مزار بنانے کی فضیلت کا پتہ کیا ان صحابہ کرام کو نہیں تھا؟ نہ دعوت و تبلیغ، نہ عرس، نہ جھنڈا، نہ قوالی، نہ 11ویں، نہ 12ویں۔ میرے رب کی قسم اگر ان خبروں سے پوچھ سکتے ہو تو پوچھو، اور سن سکتے ہو تو سنو۔ ایک ایک صحابی کی مزار چیخ کر کہے گی کہ مکے مدینے میں رہ کر ہم شہادت کا پیالہ نوش نہیں کر سکتے تھے۔
مکے کے قیام سے افضل شہادت کا پیالہ، جنت البقیع میں دفن ہونے سے افضل شہادت کا پیالہ۔ خیانت مت کرو لوگوں۔ مدرسہ پڑھانے آئے تھے، چندہ لینے آئے تھے، سفیر کو پوچھو صحابہ کیوں بکھر گئے؟ چندہ لینے آئے تھے۔ محتمین کو پوچھو مدرسہ بنانے آئے تھے۔ خانخواہ کے صوفی کو پوچھو پیر و مرشد کو خانخواہ بنانے آئے تھے، کہہ رہے تھے، اس کا انکار نہیں ہے۔ مقصد اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، کفر کا خاتمہ کرنا، شرک کا خاتمہ کرنا، بت پرستی کا خاتمہ کرنا، توحید کے علم کو بلند کرنا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ محمد بن قاسم کیوں آیا تھا سندھ میں؟ پوچھو سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ حیدرآباد کے نوابوں کی طرح اور بنگال کے نوابوں کی طرح اگر انگریزوں سے کمپرومائز کرنے سے، اگر مصالحت کرنے سے کیا ریاست میسور کا بیتاج بادشاہ آپ کو نہیں بنایا جاتا؟ کیا چیز تھی ان بزرگوں کی زندگی کا مقصد؟ بخاری محدث تھا، مجاہد کے ساتھ ابن کثیر مفسر تھا، مجاہد کے ساتھ حسن بصری خانخواہی آدمی تھے، مجاہد کے ساتھ لوگ نمازی تھے، لیکن مجاہد پہلے نمازی بعد میں۔ فرق صحابہ کرام کی زندگی، یہ مت کہو لیبیا میں، سوڈان میں، مصر میں، ہندوستان میں اولیاء آئے، صحابہ آئے۔ بھائیو بزرگوں دوستو، دعوت و تبلیغ کے لیے دعوت و تبلیغ بھی کیا ہے۔ نورانی مسجد کے اندر میں خطابت کرتا ہوں، امامت کرتا ہوں، لیکن کھاتا بھی تو ہوں، پیتا بھی تو ہوں، سانس بھی لیتا ہوں۔ آپ سے کسی نے پوچھا مولانا جے نگر نین علاقے میں نورانی مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ آپ نے کہا سانس لیتے ہیں، کسی نے کہا استنجا جاتے ہیں، کسی نے کہا روٹی کھاتے ہیں، کسی نے کہا کپڑا بدلتے ہیں۔ یہ زندگی کا مقصد ہے؟ مقصد نین بلاک کا امامت اور خطابت۔ صحابہ کرام خانقاہ کا بھی عمل کرتے تھے، صحابہ کرام دعوت و تبلیغ کا بھی عمل کرتے تھے، صحابہ کرام مدرسے بھی چلایا کرتے تھے، صحابہ کرام ذکر و اذکار کی محفلیں قائم کیا کرتے تھے، صحابہ کرام اصلاح معاشرہ کے جلسے کیا کرتے تھے۔ زندگی کا مقصد اللہ کے راستے کے اندر مر مٹنا ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی سب اللہ کے لیے ہے۔ نماز مقصد آنے کا نماز نہیں۔ ہندوستان میں نماز کا کتنا اجر ہے اور مکے میں کتنا اجر ہے، مدینے میں کتنا اجر ہے، ہندوستان میں روزے کا کتنا اجر ہے، مدینے میں کتنا اجر ہے۔ یہی روزہ مکے میں رکھیں گے 1,00,000 روزوں کا ثواب، ایک سبحان اللہ یہاں کہیں گے 1 سبحان اللہ کا اجر، مکہ مکرمہ میں کہیں گے 1,00,000 سبحان اللہ کا اجر۔ ارے وہ بے وقوف تھے کہ لاکھ کے اجر کو چھوڑ کر، جنت المالا کو چھوڑ کر، جنت البقیع کو چھوڑ کر اور صحابہ کرام کے بغل میں دفن ہونے کو چھوڑ کر سڑے ہوئے بدبودار کفر، شرک، دھوکہ اور BJP RSS مندروں کو بنانے والے، مسجدوں کے اندر رام للا کی مورتی رکھنے والے، کلام پاک کی تحریف کرنے والے، حج کی سبسڈی ختم کرنے والے، ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو لوٹنے والے، نوجوانوں کا قتل عام کرنے والے، بوڑھوں کے منہ پر پیشاب کرنے والے اور بزرگوں کی داڑھیوں کو آگ لگانے والے، یہاں ان کو مزہ ملا نہ، یہاں ان کو شہادت کا پیالہ تھا، اس کو پانے کے لیے سب کچھ انہوں نے برداشت کر دیا۔ حضرت عثمان ابن عثمان، باپ کا نام بھی عثمان اور بیٹے کا نام بھی عثمان۔ یہ سابقین الاولین میں سے ہیں۔ دیکھو اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، صحابہ کا کام، نبیوں کا کام
میرے پاس جمعہ کے بعد آ کر کلمہ پڑھ لو، خدا کے واسطے یہ بات مت کہو۔ ذکر کرنا ثواب کا کام ہے، نماز پڑھنا ثواب کا کام ہے، دعوت و تبلیغ کرنا ثواب کا کام ہے، محتمل بننا ثواب کا کام ہے، مدرسے کا چندہ کرنا ثواب کا کام ہے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگانا ثواب کا کام ہے۔ لیکن اپنے ان کاموں کو صحابہ کی زندگی کا مقصد بتانا، نبیوں والا کام بتانا، رسولوں والا کام بتانا، میں سمجھتا ہوں کہ بات کفر و شرک تک پہنچ سکتی ہے۔ توہین ہے اس انداز سے تم بات کہو کہ صحابہ کرام کا یہ کام تھا۔ صحابہ کرام 4 مہینے جاتے تھے۔ قیامت تک آنے والے میں مسلمانوں کو چیلنج دیتا ہوں، 4 مہینے کی یہ شکل حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ سے پہلے چلے کی کوئی بتا دے گا منہ مانگا انعام، لیکن اس چلے کو 4 مہینے کو اور یہ کیفیت کو نبیوں والا کام، صحابہ والا کام، مسجد کرو کام بیان کر رہے ہیں۔ یہ بیان کرنا دین کا کام ہے۔ یہاں بیٹھ جا کر میں تقریر کروں اور تقریر کرتے ہوئے کہوں یہ نبیوں والا کام ہے، شرارت نہیں ہے۔ کدو نبی کو پسند تھا، بھائی کیا ہوگا یہ کدو نبی کو پسند تھا نہیں تھا؟ ایک آدمی کدو کی سرنی بنایا، میٹھا بنایا، ڈالچا بنایا، نماز کی دعوت دی گئی، داڑھی کی دعوت دی گئی، بھیا آجا نماز پڑھ لے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح۔ ارے بھائی ہجڑوں کا چہرہ کیوں بنایا، داڑھی رکھ لے۔ نہیں میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں۔ کدو کھا رہا ہے نبیوں والا، کدو نبی کو پسند تھا نہیں تھا، حدیث ہے نہیں ہے، لیکن اس کو یہ کہنے کا حق ہے کیا؟ جیسے کدو کھانے والا یہ نہیں کہ میں نہ اس کی، میں دیوبند کا بھی پجاری نہیں، میں چلے کا بھی پجاری نہیں، قرآن اور حدیث کے اندر جو بات ہے وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو پسند تھا نہیں تھا؟ کدو پسند تھا اور آدمی کدو کھا رہا ہے، یہ کدو کھانا نبی کا کام تھا نہیں تھا، پسند فرمانا۔ اب وہ اس عمل کو یہ ثابت کرتا ہے ساری دنیا گئی بھاڑ میں، نبی کا کام کر رہا ہوں تو میں کر رہا ہوں، کدو کھا رہا ہوں۔ امامہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کی سنت۔ ایک آدمی امامہ باندھ رہا ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے بھیا چلو ماں کی خدمت کرو، باپ کی خدمت کرو، باپ کو دوا لے کر آؤ، ماں تڑپ رہی ہے سکرات کے اندر، اسے ہاسپٹل۔ نہ میں نبیوں والا کام کر رہا ہوں، امامہ باندھ رہا ہوں۔ نبی نے امامہ باندھا، کرنے والے کو نبیوں والا کام نہیں کہا جا سکتا۔ نبی نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر نبیوں والا کام نہیں، نبیوں والا کام بدر کا کام ہے، نبیوں والا کام احد کا کام ہے، نبیوں والا کام حنین کا کام ہے۔ مت کہو کسی کام کو صحابہ والا کام، صحابہ کی سنت کو، نبی کی سنت کہو، نبی کا پسندیدہ عمل کہو، نبی کی زندگی کا مقصد، صحابہ کی زندگی کا مقصد۔ اگر تم اپنے کام کو کرو گے، کل وہ عرس اور قوالی کر کر اس کو وہ نبیوں والا کام کہے گا۔ تالا آپ نے کھولا، کوئی بھی چور داخل ہو سکتا ہے۔ جہاد کو جہاد رہنے دو، نماز کو نماز رہنے دو، مرد کو مرد رہنے دو، عورت کو عورت رہنے دو، ہجڑے کو ہجڑا رہنے دو، عمارت کو عمارت رہنے دو، جھوپڑی کو جھوپڑی رہنے دو، فیان کو فیان رہنے دو، اے سی کو اے سی رہنے دو، تب زندگی میں مزہ آئے گا۔